اعتکاف بیٹھے گا اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اور یہ بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمام ائمہ میں نے نے حافظ صاحب ایک اور چیز بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے کہ جس آدمی کا اعتکاف رمضان المبارک میں ٹوٹ گیا اور جب وہ اس اعتکاف کی قضا کرے گا اس وقت بھی وہ روزہ رکھے گا۔ البتہ جو اعتکاف غیر رمضان کا ہوتا ہے اس کے لیے روزے کی شرط نہیں ہے۔ جی بھائی افضال کو سمجھ میں آیا آپ کو؟ کوئی سوال آپ بیٹھے پوچھ دیکھیں میں تو سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں میرے لیے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی ذات کے حوالے سے یا ابن قیم رحمہ اللہ جیسے انہوں نے نام لیے، امام شوکانی رحمہ اللہ، کوئی بھی بڑے سے بڑے نام ہوں، دیکھیں ہم کو تو ترازو دے دیا گیا، ہم کو تو اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ کسی کی بھی دلائل قرآن و سنت سے موافق ہو جائیں اور اس کی توضیح اور تشریح سلف سے موافق ہو جائے تو اس کو لے لیا جائے۔ میں تو ضد پہ اوپر بالکل نہیں ہوں، لیکن مجھے آخر میں کچھ ایسی یہ چیزیں بھی تو ملیں کہ یہاں پہ جن سے استدلال صرف نہیں کیا۔ میں نے بتایا کہ حدیث کے جو ریفرنس دیا اس میں نیچے اگر آپ فائدہ تو چیک کریں، ایک مرتبہ جا کے پڑھ کے تو دیکھیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے جو شیخ ہیں وہ۔ اچھا ایسا کر لیتے ہیں افضال بھائی، یہ جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس حدیث کا نمبر مجھے بتا دیں۔ میں نے ابھی جانا ہے اپنی مسجد میں، میرا اپنا کتب خانہ ہے الحمدللہ، میں اس حدیث کو دیکھ لیتا ہوں، لیکن اس حدیث کے بارے میں جو مجھے سرسری علم ہے وہ وہی ہے جو نیچے حافظ صاحب نے بات کی ہے، لیکن مجھے اس کا حوالہ دے دیں، میں بھی تراویح کے لیے جاؤں گا، اس کی تحقیق بھی کر لوں گا، اور پھر اسی براڈ پہ آ کے میں اس پہ تقریباً تحقیقی بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آ گیا 2474 ہے، ٹھیک ہے، کتاب الصیام۔ اوکے مفتی صاحب السلام علیکم، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے سمجھ لیں کہ اپنے علم کے لیے نا۔ جی، میں نے آج ایک ویڈیو میں یہ چیز سنی ہے، وہ میں نام بھول رہا ہوں ان کا، اگر نام انشاءاللہ یاد آ گیا تو میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حدیث میں اور متن میں کیا فرق ہے؟ کیا آیا ایک حدیث جو ہے وہ اپنی متواتر حدیث ہے یا وہ غیر متواتر ہے، لیکن وہ اپنی سند اور اس کی صحت جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو کیا بغیر متن کے منوان اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے یا کہ متن کو بھی دیکھنا ضروری ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا سوال ہے اسی کے ساتھ، میں نے اس میں ان سے سنا ہے کہ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ متن کے بھی ایکسپرٹ تھے، اور وہ خود ہی فرما رہے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا احادیث کے اوپر زیادہ زور ہے اور اس کو منوان اس لیے تسلیم کر لیا جاتا ہے جو متواتر احادیث ہے اور جن کی صحت کے اوپر اتفاق رائے پایا جاتا ہے، لیکن متن کے ایکسپرٹیز جو ہے نا ہمارے پاکستان میں یعنی سب کانٹیننٹ جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، یہاں متن کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ کم ہیں۔ تو ان کا آخر میں لب الباب یہ تھا ساری ویڈیو کا کہ آپ کسی ایسی حدیث کو جو ہے نا وہ آپ مطلب ضروری نہیں کہ اس کو آپ اسی طرح ہی بغیر تحقیق کیے مان لیں، جب تک کہ اس کا متن کے اوپر آپ کا مطالعہ نہ ہو اور متن بھی جا کے اس حدیث کے ساتھ ویریفائی نہ کر لیں۔ میرا خیال آپ میرا سوال سمجھ گئے ہوں گے، شاید میرے سوال سمجھانے میں کوئی غلطی ہو تو اس کی معذرت، شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایکچولی میں ابھی اٹھی تھی اور میں مطلب آ نہیں سکتی تھی، لیکن موضوع جو تھا وہ بڑا اہم تھا، تو یہاں پر ہم پہلے تو قرآن سے اس چیز کو لیتے ہیں کہ اعتکاف ہے کیا اور اس کا معنی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو ثواب کی جگہ اور امن کی جگہ،
اور تم پکڑو مقام ابراہیم کو مصلی، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف یہ کہ وہ پاکیزہ رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ جو سوال کیا گیا ہے جو وہ یہ ہے کہ وہ ہے اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کی جو شرح ہے، کیا وہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے، کیا وہ سنت ہے یا واجب ہے؟ اب جو میرے بھائی اس بات پہ بحث کر رہے ہیں، پہلے وہ یہ دیکھیں کہ اعتکاف جو ہے یہ واجب ہے یا کہ فرض ہے۔ اور روزہ جو ہے، جب رمضان المبارک کا روزہ ہے تو وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے کہ قرآن کریم نے لکھ دیا کہ کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ روزہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ تمہارے سے جو پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی یہ فرض تھا۔ اب اگر آپ فرضی عبادت کو چھوڑ کر آپ نفلی عبادت کرتے ہو تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ کس چیز کو، کس عبادت کو لوگ، فرض کو۔ تو آپ فرض روزہ تو آپ چھوڑ رہی ہیں، جیسے کہ ابھی جاوید بھائی بتا رہی ہے کہ روزہ جو رمضان المبارک کا ہے اس میں تو آپ کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہے، آپ کی جو صحت مند ہے اس کے اوپر وہ روزہ فرض ہے۔ اب وہ روزہ چھوڑ رہا ہے اور اعتکاف پہ بیٹھ رہا ہے، یعنی وہ عبادت جو واجب ہے، جو فرض نہیں ہے، وہ کر رہا ہے اور فرض کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے وہ فرض کی اور نفلی عبادت کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو جاوید بھائی نے کہا انہوں نے بالکل درست اس میں فرمایا نا کہ جو میں سسٹر ایک مریض ہو جائے بندہ اور وہ روزہ چھوڑ رہا ہو، جان بوجھ کے چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی، جی یعنی کوئی بندہ مریض ہو اور وہ روزہ چھوڑ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب آپ بیمار ہیں یا تکلیف میں ہیں تو واجب عبادت تو آپ کے لیے آپ کر رہی ہیں، لیکن فرض کو آپ چھوڑ رہی ہیں۔ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں؟ جب آپ اس قابل ہیں کہ آپ ایک چیز سے رک سکتے ہیں تو ہاں، نہیں کوئی جب ایسا ایسا ہوتا شخص ہے جیسے ڈائبیٹک ہے یا شوگر کا کئی مریض ہے تو اب اس دفعہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کو بار بار میڈیسن لینی کئی ہے، دفعہ ٹھیک ہے، اس کو ہاں جی جی انسولین جی لینی اب ہے، بات سمجھیں آپ۔ جی جی جی، تو اب اس کو انسولین لینی ہے، یا اس کو اس طرح سے ہے کہ وہ روزہ جو ہے وہ اتنے گھنٹے مطلب نہیں رک سکتا، تو اس صورت میں اس کے پاس وہی ہے کہ وہ پھر اس کا فدیہ دے گا اور پھر وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ جی بس یہی مسئلہ تھا کہ اگر کوئی بندہ مجبوری میں مریض ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے تو اس کو اعتکاف سے نہ روکا جائے، بس جی مسئلہ یہ تھا اعتکاف کہ وہ اس صورت ایسا میں کر سکتا ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے گا جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے جو اس کے لیے سہولت ہے تو وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس کو ایسا عذر ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، ان کو معدود کیا کیا ہے، فمن کان منکم مریضا، بس جو شخص تم میں سے مریض ہے، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے کہ دوسرے دنوں سے ان کو پورا کرے، وعلی الذین یطیقونہ، اور اوپر ان لوگوں کے جو استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، فدیہ دینے کے، طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کا کھانا دیتے ہیں۔ اب فرض کو چھوڑ کے جب آپ واجب یا نوافل کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ کو فرض پورا کرنا ہے۔ اگر آپ ایک پراپر ایسی بیماری میں ہیں جس میں آپ متواتر 2-3 گھنٹے بھوکا نہیں رہ سکتے، یا آپ کے پاس کوئی ایسا عذر ہے، اس صورت میں آپ فدیہ دیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی نیت کے ساتھ ایک دن کا کم از کم آپ اعتکاف کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ جیسے آپ کی سہولت ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی
فرض نماز چھوڑ کر آپ نفلی جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اب کمنٹ میں نے کیا تھا، شاید آپ نے پڑھا نہیں، لیکن اس لیے پھر مجبوری مجھے آڈیو پہ آنا پڑا. محترمہ، میں سوال یہ تھا کہ تھوڑا منہج واضح ہو جانا چاہیے بات کرتے ہوئے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. جیسے میرا منہج ہے، میں سلفی ہوں، تو آپ کیا سلفی ہیں یا حنفی ہیں؟ بس یہ سوال تھا. کر دیجیے گا. ایک سیکنڈ میں آپ کو کال بیک کرتی ہوں. جی کیا کہا افضال صاحب آپ نے؟ میں نے کہا میں جیسے اپنا منہج واضح کرتا ہوں، سلفی ہوں، تو میں اس بارے میں تھوڑا یہ بس جاننا چاہتا تھا کہ منہج واضح کر دیں، سلفی ہیں یا حنفی ہیں، تو بس تھوڑا سا یہ مسائل جاننے میں آسانی ہوگی. پھر دیکھیں، مجھے یہ پوچھ رہے ہیں، آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں؟ جی آپ سے کر رہا ہوں. دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے آپ حنفی کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی. اور یہاں پر میں ایک چیز کہوں کہ آپ فرضی عبادت کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے جو سہولت آپ کو دی ہے، لیکن آپ اگر اس سہولت جو آپ کو ملی ہے وہ آپ کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ نفلی اور واجبی جو عبادات ہیں اس کی طرف آپ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اعتکاف کا مطلب ہی ہے رک جانا. تو اگر آپ میں اتنی چیزیں جو اعتکاف میں ہیں کہ آپ نے کن کن چیزوں سے رکنا ہے اور اس کی جو تمام شراب پوری کر سکتے ہیں، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی میڈیکل عذر ہے کہ آپ اتنے گھنٹے بھوکے نہیں رہ سکتے یا اس طرح، تو آپ نے فدیہ دیا اس کا، اور اس کے بعد آپ نے اعتکاف کر لیا. جی السلام میرا ایک علیکم. سوال ہے. جی عمران بھائی بسم اللہ. جی سہیل بھائی، معذرت، میرا ایک سوال ہے جی. عورت گھر میں اعتکاف کرے بہترین عمل ہے یا مدارس میں جا کے اعتکاف کرے تو بہترین ہے؟ جی گھر میں. اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیث کو یہ حوالہ مل سکتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی. پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج محترات رضی اللہ تعالی عنہن جو ہیں وہ اعتکاف فرماتی تھی. ایک جگہ پر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاثہ خنادق کل خندق ابعد مما بین خافقین. کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ جو دوزخ کی آگ ہے وہ اسے نجات دلا دیتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ اگر اعتکاف کو، جو میں نے پہلی حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوئی، تو یہاں پر یہ بات مطلب واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جب وہ مطلب تھی تو انہوں نے ایسا ذکر نہیں کیا کہ وہ مسجد جایا کرتی تھی، کیونکہ مسجد کے احکامات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عبادت کو، بلکہ فرض نماز کو بھی یہ کہا کہ وہ گھر کے اوپر پڑھے. تو ایک واجب جو ہے اس کو آپ کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مدرسے میں یا مسجد میں جا کے پڑھے، اس کو عبادت کو کرے. جی جی جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ. اللہ آپ سے راضی ہو. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا جی معذرت کے ساتھ. آپ نے جو جواب دیا ہے بہترین الحمدللہ. میں ایک چیز کی تھوڑی سی کلیریفائی کرنا چاہوں گا. یہ جو اعتکاف ہے
یہ خالصتاً لائلۃ القدر ڈھونڈنے کے لیے ہے یا اس کے علاوہ بھی اس کے بینیفٹس ہیں؟ کہ تھوڑا سا کلیئر کریں گے تو بہترین عمل ہوگا، سب کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ چلیں میں یہاں پر آپ کو اعتکاف کے بارے میں اور اس کے فضائل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے، لغت میں جو اس کا معنی ہے وہ ہے ٹھہرنا اور رک جانا، یعنی کسی خاص مدت کے لیے جو ہے مطلب خود کو ان چیزوں سے روک لینا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز سے، یعنی جب مرد مسجد میں اور عورت گھر کے خاص حصے میں کسی جگہ کو منتخب کرنا، اور یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ شریعت میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اصطلاح میں اعتکاف کا معنی ہے رکنا، اور اصطلاح میں اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مدت کے لیے، مطلب ایک کم از کم ایک دن یا اس سے زیادہ، اب آپ نے جو نیت کی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ مرد کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، مرد کا ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہو، اور عورت جو ہے گھر کے کسی خاص حصے میں اپنا مطلب کوئی انتخاب کر لے، اور وہاں پر وہ جن چیزوں پہ وہ رکنے کی اس نے نیت کی تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر پابند ہو جائے۔ اعتکاف کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ اچھا، اعتکاف واجب جو ہے، جو منت ماننے سے واجب ہو گیا یا مسنون اعتکاف کے توڑنے سے اس کی قضا واجب ہو گئی، کہ آپ نے کسی چیز کی نیت کی کہ اے اللہ پاک میں اس نیت سے جو ہے وہ اعتکاف کرتا ہوں، اور آپ اب اس کو پورا نہیں کیا تو وہ اب آپ کے اوپر واجب ہے، آپ نے اس کی قضا جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اعتکاف جو ہے، جس اعتکاف کی زبان سے منت مان لی ہو وہ منت کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ، وہ دونوں صورتوں میں اعتکاف جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ صرف دل میں نیت کر دینے سے منت جو ہے وہ ہو جاتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ زبان سے آپ اس چیز کا کہیں، آپ نے نیت کی، آپ کی وہ جو ہے اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ منت ماننے والے جو ہیں وہ روزہ رکھنا ضروری ہے، وہ خواہ یہ رمضان کا روزہ ہو یا مطلب کسی بھی، تو اعتکاف جب آپ کرتے ہیں رک جانا ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں۔ جیسا ابھی میرے بھائی نے یہ کہا کہ کسی کو عذر ہے، میڈیکلی اس کو پرابلم ہے، وہ نہیں اتنے گھنٹے رک سکتا، لیکن پھر وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ رمضان کا روزہ ہے تو اب وہ اس کا فدیہ دے گا، اگر ویسے بھی ہے تو کچھ لوگوں کو کھانا جو ہے وہ کھلائے گا۔ ایک دن کا اعتکاف کرنے کی منت مانی ہو تو صرف ایک دن جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ واجب ہوگا، اور وہ 24 گھنٹے کا مطلب ہوگا کہ یعنی جس وقت آپ نے اس کو آپ نے نیت کی، پھر آپ اس جگہ جو آپ نے منتخب کی تھی، جن جن چیزوں سے آپ نے رکنا تھا اس میں آپ نے عبادت میں مشغول ہوئیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے جو وہ 24 گھنٹے ہیں وہ جیسے ہی پورے ہوئے تو اس دن مطلب اس گھنٹے کے بعد وہ جب دوبارہ وہی ٹائم آیا تو اس وقت تک جو ہے وہ مطلب آپ کا اعتکاف جو ہے دل میں نیت کی بھی اور منس جو ہے وہ مان لی تو یہ اعتکاف جو ہے نا آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ دنوں کا اعتکاف کی نیت مانی تو اتنے دن کا ہی اعتکاف کرنا پڑے گا جتنی کہ آپ نے اس کی نیت کی ہے۔ اور اس میں آپ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے یا مطلب آپ کو بہت سارے لوگوں سے میل جول نہیں ہے یا کوئی دنیا کے کام نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ اپنی اس جگہ کو صاف کر سکتی ہیں، آپ اپنے لیے اپنی ضرورت کے مطابق اپنی افطاری کے لیے آپ کھانا بنا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی دنیاوی کام ہے وہ نہیں آپ کر سکتی، آپ دنیاوی کاموں میں پھر آپ مشغول نہیں ہوں گی۔ تو جزاک اللہ جی۔ بلا ضرورت بات کرنا، بلا ضرورت کے وقت آپ کو ہے تو کوشش یہ کریں کہ اجتناب کریں، لکھ کر دے دیں، لیکن اگر مطلب بہت ضروری ہے تو پھر آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ کھانا پکانا جو ہے اس صورت میں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی اور نہیں ہے اور کوئی غیر محرم یا دوسرے لوگ نہیں ہیں تو پھر جو ہے آپ اپنے لیے کھانا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حاجات کے لیے کہ آپ پیشاب ہے، پخانہ ہے، وہاں جانے کے لیے آپ تب بھی یہ سلفی کون ہے؟ میں تو آج پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا ہے سلفی بھی کوئی مسلک ہے۔
جو اہل حدیث ہیں میرا خیال انہیں کو سلفی بھی بولتے نہیں جی ابھی سیلفی ایک کنیت میں آتی ہے، سیلفی ایک وہابیت کنیت میں آتی ہے. آپ کو وضاحت جو ہے اب افضال بھائی کر سکتے ہیں. یہ کنیت ہوتی ہے موسٹلی. مسلک کیا ہوتا ہے؟ مسلک تو جی جی یہ ڈیفینیٹ کبھی نہیں کرتی مسلک جو ہوتی ہے سلفی یا سلفی. ہاں ہاں دیکھیں یہ یہ مسلک میری ظاہر کنیت ہے، پھر میری کنیت ہے، پھر تو ظاہر ڈیفینیشن بھی مجھ سے ہی ایک پوچھنی منٹ پڑے گی عمران آپ کو. بردر، ایک منٹ. ایک ہے دیکھیں شافی، حنبل، حنفی، ملکی. ٹھیک ہے، آپ سلفی کون ہیں ذرا یہ بتائیں. مجھے نہیں پتا بردر، تھوڑا سا آپ ہمیں ڈیٹیل بتائیں. جی جی ہاں نہیں اچھی کی ہے ماشاء اللہ، اچھی کی ہے بات. اس لیے میں نے مفتی صاحب سے اور محترمہ سے ان کی باتوں کو سننے کے بعد فوراً کیوں پوچھا کہ آپ سلفی ہیں یا پھر حنفی ہیں. دیکھیں منہج کا واضح ہونے کے بغیر اگر آپ چیزوں کو سنتے ہیں نا تو پھر جیسے ابھی ان کو بھی بھائی میں آسان کبھی کبھی کیا الفاظ میں کرتا ہوں. بیان کریں تاکہ سب سمجھ سکیں. جی جی ہاں ہاں جی سلفی کا ایک آسان سا بس بالکل ایک عبارت میں آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ یہ چیز کہ قرآن و سنت کا جو فہم صحابہ نے اور تابعین تبع تابعین محدثین نے جو لیا ہے نا، اس کے اوپر چلنے والوں کو سلفی کہتے ہیں. قرآن و سنت کا جو فہم صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین نے جو بیان کیا ہے، اس فہم کے مطابق قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے والے کو سلفی کہتے ہیں. جزاک اللہ. لیکن آپ لوگ کو تو نماز کا طریقہ بالکل الگ ہے. آپ تو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں. وہ حنبلی ہیں. ہاں صحیح پوچھا آپ نے، بتایا آپ نے اور سینے آپ پہ جو ہاتھ یہ باندھتے ہیں اور اس کے اوپر جی جی آپ فنگرز بالکل کھڑی کر کے سجدہ دیکھیں کرتے سوال. ہیں، ذرا تھوڑے تفصیل سے بتائیں. اچھا آپ کے ایک تو سوال ماننے آپ کا. میں آپ کے بیک کون ہے، مطلب آپ کس کو مانتے ہیں، کون ہے؟ ہاں اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ سلفی کیوں لکھا، کیونکہ میں اپنی شخصیت کو اور اپنی دعوت کو مجہول نہیں رکھتا. سامنے سننے والا جو ہے وہ میرے نام سے اور میری بات سے فوراً سمجھ جائے. افضال بھائی بیضاوی شریف اور عقیدۃ الطحاویہ میں بھی جب آپ اعتکاف کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کا بھی اسی طرح سے ہے. میں نے بیضاوی کو میں نے بہت جو ہے وہ بہت پسند ہے مجھے. مطلب اگر میں تفاسیر میں چاہوں تو جو میں بہت جیسے شوق سے پڑھنا اور اس کے اوپر غور کرنا تو وہ بیضاوی. لیکن یہ بھی تو ناانصافی ہوتی ہے کہ اعتکاف کے بارے میں ایک رخ رکھنا لیکن دوسرا رخ بیان لوگوں کے سامنے نہ کرنا. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی بیان کرتے ہوئے احناف میں عورتیں گھر بیٹھیں، لیکن بعض ہمارے مسلمانوں کے اندر اسلاف کے اندر یہ بھی ہے، انہوں نے اس کا رد بھی کیا ہے کہ انہوں نے منع کیا ہے کہ عورت کا اعتکاف گھر میں نہیں ہے. یعنی تصویر کا دوسرا جو رخ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھیں، دونوں باتیں ان کو پہنچ جائیں. بات تو سنیں، میری بھی بات پوری ہونے دیں. دونوں رخ ان کے سامنے پہنچ جائیں، دونوں رخ ان کے سامنے پہنچ جائیں. احناف کا موقف بھی اور دوسرے لوگوں کا موقف بھی. اب دونوں موقف ان کے سامنے ہوں اور حدیثوں کے دلائل سامنے ہوں، اور وہ جو حدیثوں کے نمبر ہیں یا جو بھی ریفرنس ہیں ان کو ہم دے دیں. اب ہم ان کے اوپر یہ چیزیں بیان کر دیں اور وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ پہنچا دینا، وہ تحقیق کرنا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں کیونکہ آپ مجھ سے پوچھ چکے تھے اور آپ کے نام کے ساتھ سیلفی تھا تو مجھے یہ تھا کہ آپ اس چیز کو مزید ایلیبریٹ کر لیں گے. اور جی یہ جو سلفیہ عام ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا سلفیہ وہابی والے بھی کہتے ہیں، تو بھائی نے سلفی لکھا، کیا یہ وہابیزم ہے یا سنیزم ہے؟ جی وہابی ہوں میں، وہابی. ہاں جزاک اللہ. اللہ سننے والے بہن باتیں کروا. مجھے آپ کا سمجھ آ گیا، لیکن رام بھائی ابھی آپ چپ رہیں، پہلے آپ ہمیں اپنے کلیئر کرنے دیں، ہم بات پوچھ رہے ہیں. تو سلفی بھائی آپ نے بالکل ایسا ہی کہا ہے اور میں آپ سے ایگری کرتی ہوں اور مجھے اس چیز سے کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں ہمارے لیے سب سے مین چیز ہے قرآن و سنت، اور قرآن سنت میں ہمارے لیے جو امام ہمارے جو تھے ان کی وجہ سے ہمیں جو آسانی ہوئی ہے، تو جب اس کو بھی آپ نے امام جو ہیں یا وہ امام بخاری ہیں یا وہ احادیث کے محدث ہیں کوئی بھی، تو آپ ان کی اگر شرح کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کلام اللہ کی طرح آپ اس کے اوپر آپ یقین کر لیتے کہ ہاں یہ بالکل منوعن ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو قرآن کے مطابق اس کو سمجھنا، اور اگر وہ اس کے مترادف ہے تو آپ بالکل بھی اس کے اوپر عمل نہ کریں. تو سب سے پہلے جو احکامات ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی آپ لیں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنی جو فہم کے مطابق ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے، لیکن جو عمل ہے وہ بالکل اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. جی
ہاں فہم تو وہی ہے، قرآن اور حدیث کا جو فہم ہے صحابہ نے، تابعین، محدثین نے، جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے جو بیان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہی کو لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اتنی پیاری بات ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ ہمارے ائمہ جتنے ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن انہوں نے اتنی، وہ انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے ان سے، یہ نہیں ہم معصوم نہیں کہتے انبیاء کی طرح ان کو، لیکن جب ان کی بات قرآن اور سنت سے ٹکرا جائے تو انہوں نے یہ ہم کو فارمولہ دے دیا، اگر ہماری بات کو کبھی ٹکرا جاتی ہے تو قرآن و سنت سے آپ حق کی طرف رجوع کرنا، حق سے مراد قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا، نہ کہ آپ اندھی تقلید کرتے ہوئے آپ اس شخص کے قول کو پکڑ کے جو ہے۔ بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ میں جاتے جاتے یہ بات کہوں گی کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں کہ جو امام شافعی کو ماننے والے، امام حنبل کو ماننے والے، یا بخاری کو لیکن میں یطیع اللہ و رسول، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ پھر آپ فہم لیتے ہیں، لیکن وہ فہم جو آپ اس کو سمجھے، قرآن کو پڑھیں، اور وہ فہم جو قرآن کے مترادف جا رہا ہو، جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو، تو آپ کو وہ فہم کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے عمل کس پہ کرنا ہے؟ عمل جو ہے وہ آپ نے قرآن اور حدیث کے اوپر کرنا ہے۔ فہم ٹکرا رہا ہے، اس کی جو توضیح ہے ہم کو کیسے پتہ چلے گی؟ یعنی اس کا مطلب ہے وہ بھی ہم کو سلف سمجھائیں گے۔ ایک فہم قرآن سے ٹکرا رہا ہے، میں مثال کے طور پہ کوئی توضیح بیان کروں تشریح قرآن اور حدیث کی، اور وہ فہم قرآن سے ٹکرا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ فہم مجھے سلف سے دکھانا پڑے گا۔ اس کی دلیل، جب وہ ایک صحابی نے 2 داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھے، جب صحابی نے اس کی توضیح اپنے ذہن سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ جو آیت کا مطلب سمجھ رہے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد وہ والی داری ہے جو سفید اور کالی داری مراد ہے۔ جب انہوں نے سمجھایا ہے، شارحین قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اس آیت کی تفسیر، تو تب ان کو سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی یہ واقعی بات صحیح ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا یہ شخص توضیح اور تشریح جو بیان کر رہا ہے یہ قرآن کے مترادف ہے یا متضاد ہے؟ تو یہ تو الحمدللہ، یہ اگر یہ چیز ہمارے پاس، تیسری چیز کیا تھی قرآن و سنت کے علاوہ؟ فہم سلف، اگر یہ ہم سے پوشیدہ ہو جائے، اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو اللہ کی قسم دین کی تو اصل شکل ابھی تک پتہ نہیں لوگوں کے اس سے بالکل ہٹ کے رہ جائے، لوگ پتہ نہیں سے کیا چیزیں جو ہے اس میں مکس کر کے شامل کر کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ جی، گوگل کی دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ گوگل سے سرچ کرتے ہیں اور پھر اٹھ کے ان کا معنی وہاں سے لیا، اور پھر وہ، تو یہ قطعی طور پر اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور اس میں جو ہے اس چیز سے بالکل جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن و احادیث جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے، اس پہ غور و فکر، اور پھر جو صحابہ کرام تبع تابعین جو ہے انہوں نے جس طریقے سے اس کے معنی، اور وہی بہترین مطالب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سمجھے اور پھر صحابہ سے تبع تابعین نے سمجھے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ الحمدللہ میں دعوت کے کام کے اندر بھی جو ہے جب بھی میں کوشش خود بھی ہوتی ہے، میں تصویر کے دونوں رخ رکھتا ہوں، دونوں احادیثوں لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، احناف کا کیا موقف ہے، جمہور کا کیا موقف ہے، حنابلہ، شوافی اور مالکی کا کیا موقف ہے، کن حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، ان حدیثوں کے حکم کیا ہیں، چاہ کہ سب جو حکم واضح لوگوں کے سامنے رکھ دیے جائیں، وہ جب ان کے اوپر حق واضح ہو جائے تو راستہ چننے کا کام ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ ہمارا کام میں صاف صاف کھول کے بیان کر دینا سارے تصویر کے چاروں رخ۔ بے شک، وما علینا الا البلاغ، دیٹس اٹ۔ تو یہاں پر میں ایک بات آپ کو خوشخبری کی بتانا چاہوں گی۔ کل پرنسس صاحب تشریف نہیں لائیں، اور کل ہم نعرہ تھا ان کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ ہماری گفتگو جا رہی تھی، تو وہ اتنے میں جو ان کے مربی ہیں، بڑے مربی ان کے ابن ماجہ، وہ لے آ گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گیا، اور ہم نے قرآن و حدیث سے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کر دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست ہو گیا۔ کیا بات کی ابھی آپ کی آواز کٹ گئی تھی؟ بردر آپ اوپر آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک مرد کے مربی ہیں قادیانیوں کے، ابن ماجہ، اور وہ بڑا ان کے اوپر ان کو
مطلب ان کے بڑے مربیوں میں سے ہیں کہ جو بہت سینئر اور مانے جاتے ہیں. کون آیا تھا میں؟ الحمدللہ کل ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ثابت کیا قرآن سے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت الحمدللہ الحمدللہ اور بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور میں کس کے ساتھ ہوئی آپ کی بات؟ جی، اور پھر ماشاءاللہ بڑے لوگ تھے جو سننے والے، اور بعض تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بڑی سخت نیند آئی تھی، لیکن اتنا مکالمہ جو تھا وہ سب کچھ اتنا انٹرسٹ تھا، اور مطلب دیکھنا چاہ رہے تھے بھی اینڈ میں. تو اللہ تعالیٰ نے جب کامیابی دی تو مسلمان اس قدر ماشاءاللہ خوش تھے اور بڑے نعرے لگائے. بڑی اس ہیزی بھی موجود تھی. جی ہیزی ہاں جی تھوڑا گئی ہوئی ہیں. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کل آپ کا کس کے ساتھ مناظرہ ہوا، کون آئے تھے؟ ابن ماجہ. اچھا ابن ماجہ آئے تھے، وہ زبردست. ان کو آپ نے وہ کرا؟ الحمدللہ میرے مس ہو گیا، کسی نے ریکارڈ نہیں کیا. ریکارڈ میرے پاس اس کی ریکارڈنگ ہوگی، مطلب میرے کیونکہ میں اپنی براڈ پر تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریکارڈنگ جو ہے نا آپ کو سناتے ہیں. تو بہت زبردست ہوا. اللہ تعالیٰ نے کل بہت اپنا کرم کیا کہ جو ہے اتنا کرم کیا کہ بس میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے. آپ یقین کریں. میں مجھے سینڈ کریے گا، آپ بھولیے گا نہیں. جی بالکل، میں ضرور، مجھے سننا ہے پورا نا. وہ رفع کے اوپر جو ہے جی آسمان پہ کدھر ہیں اور کس طرح سے ہیں، اور جو مطلب بڑا وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو، پھر یہ کیوں کہتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ان کے پاس جو تھا وہ بات کرنے کو جواب ہی نہیں رہ گیا تھا. ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کہتے. جب میں نے یہ آیت پیش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں جو ہماری آنکھیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہم لوگوں کا احاطہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن ہماری نگاہ اس کو احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ اللطیف الخبیر، کیونکہ وہ بہت باریک بین ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سورۃ مریم میں فرما دیا کہ وَجَعَلَنِی مبارکن، کہ بنایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بابرکت اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی ہوں. تو میں نے کہا یہاں پر یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہم اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس جگہ پر ٹھہرایا. میں نے کہا آج آپ کی سائنس جو ہے وہ پورٹل کی بات کرتی ہے، آج آپ کی سائنس جو ہے وہ بلیک ہول کی بات کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس جگہ پر، اس سے آگے میں نے کہا یہ متشابہات میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. کوئی نظر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں. ان کی نگاہ ہم پر ہے، ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں جا سکتی. میں نے کہا جیسے کہ ہوا آپ کے ارد گرد موجود ہے، لیکن آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی قدرت کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نگاہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ایسی بنت حوا کو اٹھا لیں. اسلام نے فرمایا وَجَعَلَنِی، بنایا مجھ کو مبارکن بابرکت. تو میں نے کہا برکت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جس میں حیات ہوتی ہے. تو اینما کنتم، میں جہاں کہیں بھی ہوں. اب وہ جہاں کہیں بھی ہیں وہ بابرکت ہے. That's it. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا کون کون آئے تھے وہاں کے؟ سبھی آئے ہوئے ہوں گے پھر تو ماشاءاللہ. بڑے کل تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے عالم آئے ہوئے تھے، بڑے مفتیان آئے ہوئے تھے وہاں پر ماشاءاللہ، اور بہت سے 100 سے زیادہ لوگ تھے، اور بڑا ماشاءاللہ بہت کل زبردست ہوا ماشاءاللہ. عثمان بھائی میسج کر رہے ہیں پہلے اپنی تیاری تو کر لیں پھر مناظرہ کریے گا. کون کہہ رہے ہیں؟ عثمان نیچے کوئی ہوں گے قادیانی، کہہ رہے ہیں تیاری تو کر لیں. اچھا ازول بھائی، سارے لوگ نیچے کوشچن پوچھ رہے ہیں. رام قادری بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ مجھے یہ بتائیں فرقہ کون سا ہے ان کا؟ کن کا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں سلفی ہوں، ہم کو وہابی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں. اور کیا توضیح چاہیے آپ کو؟ غیر مقلد بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، وہابی بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ توضیح چاہیے تو وہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ میں ابھی سعودیہ میں مکہ میں موجود ہوں، اور مستوی خامس تک میں نے ریاض کے اندر علماء عرب سے جہاں پہ الحمدللہ استفادہ کیا ہے. اور جب تک میں نے تصویر کا ایک رخ دیکھا تھا تب تک میرا نظریہ اور تھا،
لیکن جب تک جو ہے نا تصویر کے چاروں رخ دیکھ لیے نا تب سے نظریے بدلے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے بات سنیں, اس لیے دیکھیں بات کر کے اور دیکھیں محترمہ, دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے, آدمی اگر اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے نا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے دلائل بھی احناف کے, حنابلہ کے, سب کے جو دلائل ہیں, جو ان کا موقف ہے, لوگوں کے سامنے کھل کے واضح کرے کہ وہ لوگ اس چیز سے استدلال کرتے ہیں, ان کی یہ دلیل ہے, فلاں جو چیز ہے اس کو وہ اس آیت سے, اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں, ان کا یہ موقف ہے, تاکہ سارے موقف اس شخص کے سامنے چلے جائیں. قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے اے اللہ میں تو ایک عامی تھا, مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا, تو میرے اوپر تب حجت قائم ہوتی, مجھے کوئی بتانے والا ہوتا. تو چاروں رخ تصویر کے بتانے سے کیا ہوگا, میرے اوپر حجت قائم ہو جائے گی, آپ کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی, اور ان جو سننے والے یہاں پہ موجود اس گروپ میں ہیں ان بھائی اور بہنوں کے اوپر جو ہے حجت قائم ہو جائے گی, تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ یہ پیغام تیرے اس عقیدہ توحید کا, تیری اس نبی کی سنتوں کا مجھ تک نہیں کسی نے پہنچایا. یعنی کہ جیسے ابھی وہ بات ہو رہی تھی اعتکاف بیٹھنے کی, یعنی اس اعتکاف کے حوالے سے بھی سارے رخ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں کہ احناف کا یہ موقف ہے, حنابلہ کا یہ ہے, اور اسلاف کا یہ ہے, تاکہ لوگوں کو سارے رخ نظر آنے چاہیے. ایک رخ نظر آئے گا تو وہ سمجھیں گے شاید یہی حق ہے. اور اکثر لوگ جو ہے مفتی ساتھ میں لکھنے سے, حافظ نام لکھنے سے, مولانا لکھنے سے کیا ہوتے ہیں, اس سے محظوظ ہوتے ہیں, اور اس کی طرف جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس بڑا علم ہوگا. ٹھیک ہے, ہر عالم علماء ورثۃ الانبیاء, ان کا احترام, قدر و منزلت, دل اور احترام ہونا دل میں وہ انتہائی ضروری ہے. اور یہ لوگ جی اصل وارث ہیں اس دین اسلام کے, ان کا احترام کرنا چاہیے, ان سے دین میں رہنمائی لینی چاہیے. جیسے آدمی ڈاکٹریٹ کی کتابیں اٹھا کے گھر میں لا کے خود سے برین اسپیشلسٹ اور ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں بن سکتا, اس کے لیے آدمی کو جانا پڑتا ہے جامعہ کے اندر, کلیہ کے اندر. اسی طرح دین کا معاملہ ہے, تلمیذ کی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے, جانا پڑتا ہے, دین کو سیکھنا پڑتا ہے, تب جا کے آدمی فہم کو حاصل کرتا ہے. میں یرید اللہ بی خیرا یفقہہ فی الدین, جب آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو گھر میں ساری کتابیں جمع قرآن حدیث کی کرنے سے اس طرح دین کا فہم نہیں ملتا, بلکہ تلمیذ کی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے, سیکھنا پڑتا ہے, وہاں پہ جا کے تب آدمی کو ملتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں دعوت کے کام میں ساری جو نقطے ہوتے ہیں, جو تصویر کی ساری شکلیں, وہ بیان انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے. اور ہمارے لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ ہمارے لیے حق راستے کو واضح کرے, تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا سب سے اہم جو چیز ہے کہ آخرت میں کامیابی, ہم آخرت کی کامیابی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. تو تاکہ ہمارے لیے جو ہے نا, ہم کسی کو یہاں پہ گروپ میں بیٹھ کے غلط چیز بتائیں گے تو صحیح بخاری مسلم کی حدیث کو یاد رکھیں کہ تو آپ سے بات کرنی ہے سیلفی. جی سر آپ کے ایک بزرگ ہیں, بہن بھائی مجھے بات کرنے دینی ہے, مجھے نکال دو یار, کیوں بلاتے ہو بار بار مجھے؟ رامی بھائی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بس رامی نہیں ہے یار, رام ہے, رامی کیا ہوتا ہے, دفع ہو جاؤ. کون ہے یہ بھائی جاہل آدمی؟ چلیے کوئی بات نہیں, خیر درگزر کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اجازت چاہتی ہوں. بنت آدم کیسی ہیں آپ؟ جا رہی ہوں میں, آپ کیوں؟ جی بالکل, میری طرف